اللہ تعالی کا انسانوں سے واحد مطالبہ. آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ واحد مطالبہ کیا مانی ہے. اللہ کے تو مطالبے بہت ہیں. نماز پڑھو 5 وقت، روزہ رکھو رمضان کا، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، اور صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خنزیر مت کھاؤ، مردار مت کھاؤ، خون مت کھاؤ، اور جو چیزیں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہوں ان کا گوشت مت کھاؤ، شراب نہ پیو، سود مت کھاؤ، جوا مت کھیلو. تو شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے مطالبات ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ایک لفظ میں، اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں. ایک بدو صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیہاتی تھے. انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں زیادہ باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں، مجھے تو بس کوئی ایک بات ایسی بتا دو کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں اور میری نجات ہو جائے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم کیا بے وقوفی والا سوال کر رہے ہو، ایک بات تو نہیں ہے، دین کی تو بہت سی باتیں. آپ نے تو ہمیں بھی اصول بتایا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کیا کرو ان کی عقل اور فہم کے مطابق. لہذا آپ نے جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، بات ختم. کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ. اب یہ کہنا تو آسان ہے میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن جم جانا، ثم استقم، اس استقامت میں قیامت مضمر ہے. اسی طرح ایک لفظ میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو جمع کرنا چاہیں تو وہ لفظ عبادت ہے. ابھی میں نے سب سے پہلے آپ کو سورہ نوح کی ابتدائی آیت سنائی. اللہ فرماتا ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آ جائے. اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت نوح نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکی صورتوں میں، سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ شعراء میں بار بار اولو العزم رسول جو ہیں اللہ کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کی دعوت ایک ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. کہیں الفاظ آتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. تو ایک لفظ اگر ہے تو عبادت ہے. اسی لیے میں نے آپ کو تیسری آیت سنائی سورہ زاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں. گویا کہ غرض تخلیق آدم، انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. کس قدر اہم لفظ ہے یہ. اسی کے لیے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا سب سے بڑا حصہ جو ہے بندگی ہے، غلامی ہے، اطاعت ہے. تو انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے. البتہ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، عبادت ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ درکار ہے. اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر معاملے میں
اللہ کا حکم مانا جائے. اس لیے کہ عبد کہتے تھے غلام کو. آج کل غلامی کا وہ تصور دنیا میں کہیں نہیں ہے. غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا. غلام کو جب چاہے آقا قتل کر دیتا تھا، اس پر کوئی مقدمہ نہیں تھا، نہ 302 کا، نہ 303 کا، نہ 304 کا، کوئی مقدمہ نہیں. بالکل ایسے جیسے آپ کی بکری ہو، آپ اس کو ذبح کریں، گوشت کھائیں، بانٹیں اپنے دوستوں میں، تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے بکری کیوں ذبح کی؟ اسی طرح آقا جو ہے اپنے غلام کو اگر ذبح کرتا تھا تو کوئی اس سے نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے کیوں کیا، اس لیے کہ میرا غلام ہے، میرا غلام تھا، میں نے اس کو ذبح کر دیا. اچھا، آج ہمارے ذہن میں سب سے بڑا نقشہ آتا ہے ملازم کا، کہ ملازم جو ہے، جس نے ملازم رکھا ہے، امپلائر اور امپلائی ریلیشن شپ کیا ہے. زیادہ سے زیادہ وہی ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ ملازم ہمہ وقت نہیں ہوتا، اس کی ملازمت کا وقت مقرر ہے. پہرہ دار ہے، 12 گھنٹے پہرہ دے گا رات کو، اس کے بعد جا کے سوئے گا. اگر وہ کھانا پکانے والا ہے، کھانا پکائے گا، کوئی اور کام آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کہیں جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کہہ دے گا جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں آپ کا کھانا پکانے کے لیے ملازم ہوا ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے تو نہیں ہوا. یہ ملازم جو ہے یہ ہمہ وقت نہیں ہے، یہ ہمہ جہت نہیں ہے، ہمہ تن نہیں ہے. لیکن غلام جو ہوتا تھا، غلام کسی وقت بھی انکار نہیں کر سکتا. رات کو 12-1 بجے آقا حکم دے وہ اس کو پورا کرنا ہوگا، جو حکم دے پورا کرنا ہوگا. لہذا اس غلامی کا تصور کیجئے. عبد سے بنا عبادت. جیسے بندہ، فارسی میں عبد کا لفظ کیا ہے؟ بندہ. بندہ و آقا، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. لیکن وہ بندہ جو ہے جس سے بندگی بنا ہے، تو میں نے ابھی آپ کو شعر سنا دیا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ہماری عبادت کرو. تمہارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہماری عبادت کرو. تو یہ عبادت ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصور، ہمارا جب زوال شروع ہوا ہے تو یہ کوئی 2-4 صدی کی بات نہیں ہے. 1000 سال سے ہمارا زوال 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 چلا آ رہا ہے. اس زوال میں ہمارے مفہوم بدل گئے ہیں، ہمارے معنی بدل گئے، الفاظ کے اصطلاحات کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت ہے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، بس یہ عبادت ہے. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ بہت غلط بات ہے. سوچئے، اگر عبادت یہی ہے نماز روزہ، تو کیا ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے. تو کیا 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا 12 مہینے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہر وقت 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات تو ہیں. وہ اصل عبادت ہے بندگی، اطاعت، غلامی، جو ہمہ وقت ہے، ہول ٹائم، ہمہ جہت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت. البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کیجئے، اطاعت مجبوراً بھی ہوتی ہے. آج سے 60 سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر، ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی تھی، لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں تھی نا. اسی طرح بنی اسرائیل غلام تھے آل فرعون کے، حکم تو مانتے تھے، بیگار میں پکڑے جاتے تھے، کام کرتے تھے، جانے بھی دیتے تھے، لیکن وہ فرعون سے محبت تو نہیں کرتے تھے نا. لہذا عبادت جب اللہ کی ہوگی وہ صرف اطاعت نہیں ہوگی بلکہ محبت کے ساتھ ہوگی. اطاعت کی جائے ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، لیکن انتہائی درجے میں اللہ سے محبت کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ 2 بڑی عظیم شخصیتیں، امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن عبادت ہے کیا، تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں العبادت تجمع اصلین، 2 چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت بنتی ہے، غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ سے محبت کرنا
اور حد درجے میں اس کے سامنے جھک جانا، بچ جانا، جو حکم دے، جو فرمان ہو حاضر، یہ ہے عبادت۔ البتہ یہ ہے، نوٹ کیجئے، عبادت کا چونکہ جو جسم ہے وہ ہے اطاعت۔ جیسے میرا یہ جسم ہے، 2.5 من کا وزن ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے۔ وہ جان نہ ہو تو جلد از جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں گے کہ کہیں خام خواہ جسم جو ہے گل پھٹ نہ جائے۔ اصل شے جان ہے، جان تو نظر نہیں آتی، نظر تو جسم آتا ہے۔ لہذا اطاعت کا جو جسم ہے وہ ہے، عبادت کا جسم ہے اطاعت، وہ نظر آتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھتے نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا تو سامنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ نہیں کہ روزہ رکھا ہے۔ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، تو جب ہم حج کرتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہم حج کر رہے ہیں۔ لیکن یہ عبادت تب بنے گی جبکہ اس میں حد درجے کی محبت شامل ہو جائے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ جس میں یہ محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں۔ محبت اللہ کی نمبر 1 اور محبت اس کے رسول کی نمبر 2، یہ دونوں محبتیں ہوں تو ایمان ہے، ورنہ نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ۔ اشد کا لفظ آپ جانتے ہیں، شدید ترین۔ جو واقعی صاحب ایمان ہے وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت خوبصورتی سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ محبت روح ہے، نظر تو نہیں آتی۔ نظر آئے گی اطاعت، کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا، رسول کا حکم مانا، لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جبکہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت کی جائے۔ چنانچہ قرآن میں اس کی بڑی عمدہ مثال ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں پیش ہوئے تو فرعون نے مذاق اڑایا کہ یہ آیا ہے یہ موسیٰ اور یہ ہارون اس کا بھائی، اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے، غلام قوم ہے۔ اب یہاں عبادت کے کیا معنی ہے؟ بنی اسرائیل پوجتے نہیں تھے، وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے، لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے، اطاعت کرتے تھے۔ اس کو اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے، عبادت گزار ہے، ہماری غلام ہے، ہماری اطاعت شعار ہے، ان کو کیا حق پہنچتا ہے ہماری بلی ہمیں کو میاؤں۔ اچھا کوئی شخص کہہ دے کہ یہ تو فرعون کا لفظ ہے، آپ اسے دلیل کے طور پر لے آئے، اللہ کا لفظ تو نہیں ہے یہ، تو وہ بھی سن لیجئے۔ ایک دوسری ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو فرعون نے طنز کیا، الم نربک فینا ولیدا، اے فرعون، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو تو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ نے۔ وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں جو ہے دریا پر آئی ہوئی تھی نہانے وغیرہ کے لیے، انہوں نے وہ تابوت جو تھا صندوق کو پکڑ لیا، اس میں حضرت موسیٰ لکھا ہے، اور اتنے خوبصورت تھے یہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا یہ کوئی اسرائیلی ہے، اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم تھا کہ فوراً قتل کر دو، اگر لڑکا ہو، لڑکی ہو تو زندہ رہنے دو۔ لیکن یہاں حضرت آسیہ تھی، فرعون کی ایک بیوی جو مسلمان تھی، بنی اسرائیل میں سے تھی، انہوں نے کہا فرعون سے لا تقتلوہ، مت قتل کرو، قرۃ عین لی ولک، دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، یہ تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے، لہذا اس کو ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ طٰہٰ میں احسان گنایا ہے حضرت موسیٰ پر، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اے موسیٰ تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا، ایسی محبت خدا بندی،
ایسا ان کا جذبہ ابھرا لوگوں کے اندر کہ حضرت موسیٰ کو غضب نہیں پہنچایا گیا، محل میں پلے ہیں۔ تو اس کے بعد فرعون کی اس وقت تک اولاد نہیں تھی، بعد میں اولاد ہو گئی، لیکن وہ جو بعد میں اولاد ہونے والا جو ہے، پیدا ہونے والا شہزادہ، وہ حضرت موسیٰ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کو جب طعنہ دیا، الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے بچپن میں پالا پوسا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور آج ہمارے منہ کو آ رہے ہو؟ اس کا جواب کیا دیا حضرت موسیٰ نے؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، بڑا احسان کیا تو نے کہ مجھے اپنے گھر میں پال دیا اور میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ ان عبدت بنی اسرائیل، یہاں بھی لفظ عبادت آیا، تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر ہے، البتہ اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے۔ روح نظر نہیں آئے گی، جسم نظر آئے گا، لہذا عبادت کا جسم اطاعت، اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ، اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی اطاعت۔ مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دو، اگر وہاں تک نہیں جاؤ گے تو یہ سب بو لہبی ہے، پھر باقی ساری باتیں جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حضور کی حدیث میں آپ کو سنا چکا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے، یہاں تک کہ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب ایک نقطہ اور سمجھیے کہ میں نے بھی مانا نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، یہ عبادات ہے، تو کیا تعلق ہے ان عبادات کا اس عبادت کے ساتھ جس کی تم بات کر رہے ہو؟ دیکھیے، یہ کوئی تمبو کہیں لگا ہوا ہوتا ہے، شامیانہ ہے، تو چار اس کی طرف جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں بانس، ان کے اوپر وہ شامیانہ تنا ہوا ہے۔ چار عبادتیں اللہ نے دی ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، تاکہ بڑی عبادت کر سکیں۔ یہ بڑی عبادت ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہمارا نفس ہے جو برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے، شیطان لعین ہے، اس کی سلبی اور مانوی ذریت ہے، وہ ہمیں برائی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ پھر مال کا لالچ ہے، وہ ہمیں بری طرف دھکیلتا ہے۔ ہمارے نفس کے تقاضے ہیں، چٹخارا چاہیے، عیش چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے، اللہ کی اطاعت کر سکیں گے، اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ لہذا چار عبادات دے دی، چار یہ بانس، چار ستون جن پر چھت کھڑی ہوئی ہے عبادت کی، عبادت۔ اور وہ ستون نمبر 1 کیا؟ نماز۔ کس لیے؟ تاکہ بھول نہ جاؤ کہیں۔ 5 دفعہ دن رات میں نکلو اپنے کاروبار سے، صبح نیند بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی ٹھنڈی 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 ہوا، ساری رات ہفس رہا ہو تب بھی صبح ضرور کچھ نہ کچھ ہوا چلتی ہے۔ مریض ساری رات تڑپتا رہا ہو لیکن صبح کے وقت آ کر اسے کچھ نہ کچھ سکون آتا ہے۔ تو فجر کی نماز کی اذان ہو گئی ہے، سن لی ہے، لیکن لیٹنے کو جی چاہ رہا ہے۔ اس کے خلاف جد و جہد کریں گے، اپنے نفس کے خلاف، کبھی تو اٹھیں گے نا۔ آؤ اٹھو، جاؤ مسجد میں، اللہ سے اپنا عہد جو ہے جو تم نے کیا ہوا ہے، بندگی کا عہد، جاؤ تازہ کرو اسے۔ 4 رکعتوں میں 4 دفعہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر تم دھندا کرو گے، کاروبار کرو گے، دفتروں میں جاؤ گے، پھر ظہر کے وقت پھر آ جاؤ مسجد میں، پھر عہد تازہ کرو۔ پھر کوئی تھوڑا سا قیلولہ کر لیا، کوئی تھوڑا سا آرام کر لیا، کچھ کھانا کھایا، پھر گئے اپنی دکان پر، لیکن پہلے عصر کی نماز پڑھ لو، پہلے تم اپنا عہد جو ہے پھر تازہ کر لو، پھر غروب وقت، غروب سورج کے وقت پھر تازہ کرو، رات کو سونے سے پہلے پھر تازہ کرو۔ حفیظ جالندری کا بڑا عمدہ شعر ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کریں۔ یہ ہماری یہ سلیٹ ہے، لوح تختی ہے، اس پر لکھا ہوا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن سرکشی جو اندر سے آ رہی ہے نفس کی، اس نے اس لوح کے اوپر جو لکھا ہوا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، اسے دھندلا کر دیا۔ آؤ سجدے میں گریں، زمین پر اپنی اس پیشانی کو رگڑیں تاکہ وہ جو نقش ہے بندگی کا وہ تازہ ہو جائے۔
سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبین تازہ۔ اچھا ایک میں نے کہا نفس ہے، نفس امارہ ہے، اس کو چٹکارے چاہیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روزہ کیا۔ دیکھو روزے میں تم صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھاؤ گے، پانی بھی نہیں پیو گے۔ اب تو رمضان جو آتا رہا ہے، اب سردیوں میں پتہ ہی نہیں چلتا روزہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن اب آ رہا ہے رفتہ رفتہ، بہرحال وہ تو آتا ہے، ہر 30-33 برس کے بعد لازماً وہ سائیکل مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر آئے گا مئی کا مہینہ، مئی کا روزہ، حلق خشک، آپ دفتر سے آئے ہیں تو زبان باہر نکلنے کو آ رہی ہے خشکی کی وجہ سے، پیاس شدید ہے، گھر میں داخل ہوئے ہیں، فریج میں رکھا ہوا ٹھنڈا پانی بھی ہے، مشروب بھی ہے، نہیں پی سکتے، اللہ کی اجازت نہیں۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھا نہیں سکتے، بہترین کھانے ہیں، نہیں کھانا، اللہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کس لیے ہے کہ تم نے 1 مہینے صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھائی، حلال مشروب نہیں پیا، تو بقیہ 11 مہینے حرام سے تو بچو۔ یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے روزہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ دو، صدقات دو، انفاق کرو، نکالو اس مال کو، نکالو، جتنا یہ مال نکلے گا اتنا ہی دل کے اندر سے مال کی محبت کم ہوگی۔ اور یہ ساری چیزیں حج میں جمع کرتی، خرچ بھی ہوتا ہے، احرام کے اندر پابندیاں بھی ہیں، احرام کی حالت میں زن و شوق کا تعلق نہیں ہو سکتا بیوی اور شوہر کا، اسی طریقے سے آپ بال نہیں توڑ سکتے اپنا، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ذکر بھی ہے، تلبیہ بھی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ترانہ جو ہے حمد کا اور ترانہ توحید وہاں پر پڑھا جا رہا ہے۔ تو کیا مطلب بات سمجھ میں آئی؟ یہ 4 عبادات اس لیے دی ہے کہ وہ بڑی عبادت ہم کر سکے، کہ ہم سے کہیں اللہ کے کسی حکم کے خلاف کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے، ہر وقت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجود اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت۔ اب تیسرا نقطہ ذرا کڑوا ہے، اب تک کی باتیں تو آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اب کڑوی بات ہے۔ یہ اطاعت اللہ کو مطلوب ہے، کلی اطاعت، جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل۔ بھائی یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ پیکج ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ اللہ کہتا ہے یا میری اطاعت کرو تو ہمہ تن کرو، ہمہ وقت کرو، یہ نہیں کہ کچھ میری اطاعت کر لی، کچھ نفس کی اطاعت کر لی، کچھ کسی اور کی اپنی برادری کے رواج کی اطاعت کر لی، نہیں۔ یہ 20%، 30%، 33%، 50%، یہ اطاعت مجھے قبول نہیں ہے۔ میرے ہاں تو قبول ہوگی ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجود، کامل اطاعت۔ اگر تم نے روش یہ اختیار کر لی کہ کچھ حکم مانے کچھ نہیں مانے، یہ بڑی تلخ آیت ہے میرے نزدیک قرآن مجید میں مسلمانوں سے خطاب کر کے اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں آئی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب شریعت کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے؟ نماز کا حکم کس نے دیا؟ میں نے۔ نماز تم پڑھتے ہو۔ سود کی حرمت کا حکم کس کا ہے؟ میرا ہے، اور اسے تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ کیا یہ میرا حکم نہیں ہے؟ اگر میرا حکم نہیں مانے تو نماز کاہے کے لیے آتے ہو پڑھنے کے لیے؟ تمہاری نماز تمہارے منہ پر دے کر ماری جائے گی، تمہارا حج تمہارے منہ پر دے کر مارا جائے گا اگر حرام کی کمائی سے تم نے حج کیا ہے۔ مال حلال سے حج ہو وہ حج مبرور ہوگا۔ حج مبرور وہ ہے جو اللہ کے ہاں حج قبول ہو جائے۔ آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یاد کیجئے 1971 بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا جب مشرقی پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی تو کتنی دعائیں قنوت نازلہ مسجدوں میں پڑھی گئی ہیں، اے اللہ مدد کر، اے اللہ ان کافروں کو تہس نہس کر دے، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دبر دیارہم، لیکن اللہ نے ایک نہیں سنی نہیں سنی۔ تمہارا منہ ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا،
تم نے میرا دین قائم کیا ہے؟ تم میرے احکام پر چلتے ہو؟ اگر نہیں تو تمہارا کیا حق ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو؟ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے اہل کتاب، تمہاری پوزیشن ہی نہیں ہے ہماری نگاہوں میں جب تک کہ تم تورات کو نافذ نہ کرو، انجیل کو نافذ نہ کرو، اور بھی جو کچھ ہم نے نازل کیا اس سب کو نافذ نہ کرو، اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ You have no ground under your feet، تمہارے پاؤں تلے زمین ہی نہیں ہے۔ کیا دعائیں کرتے ہو ہم سے؟ کس منہ سے دعا کرتے ہو؟ اب اسی لفظ کو ذرا سا بدل کر پڑھ لیجئے۔ اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں ہے کہ اہل کتاب کے لیے قانون کچھ اور ہو اور امت مسلمہ کے لیے کچھ اور ہو، نہیں۔ پڑھیے، ذرا سا لفظ بدلیے۔ قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے قرآن والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، ہماری نگاہوں میں کوئی وقت تمہاری نہیں جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرتے۔ اور جو کچھ ہم نے نازل کیا، یعنی حضور پر وحی جلی کی علاوہ وحی خفی بھی نازل ہوتی تھی جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ تو قرآن بھی ہم نے نازل کیا، قرآن نازل کیا، اس کو نافذ کرو، اور سنت رسول بھی ہم نے نازل کی ہے، اس کو بھی اطاعت کرو، اس کو مانو، اس کی پیروی کرو۔ اچھا، اگر یہ نہیں کرو گے اس کی سزا کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری شریعت اور کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ ایک حکم سر آنکھوں پر، ایک حکم پاؤں تلے رون دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے ان کی جو یہ حرکت کریں گے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جاؤ۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی حقیقت سے اللہ ناواقف نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ تم آئے ہو حج کرنے، داڑھی لمبی ہے تمہاری، اللہ کو معلوم ہے حرام کی کمائی سے حج کرنے آئے ہو، حرام کی کمائی سے عمرہ کرنے آئے ہو۔ تم نے مسجد تو بڑی شاندار بنوا دی، تمہارا کاروبار تو حرام کا ہے، سٹے اور جوئے کے اوپر کاروبار کر رہے ہو، بینک سے سودی قرضہ لے کر کاروبار کر رہے ہو، تو مسجد بنانے کا کیا تمہیں ثواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو نفقات جو ہیں، صدقات و نفقات صرف وہ قبول ہیں جو پاک اور حلال کمائی سے ہو۔ حرام کی کمائی سے تم نے کچھ بھی لٹا دیا ہو، اللہ کو ایک ڈھیلے کی اس کی قوت نہیں۔ اب اس میں دو سزائیں بیان کی، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تم میں سے جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا کہ دین کے ایک حصے پر عمل، ایک پر نہیں، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائے۔ یہ تو نقد ہے جو دنیا میں ملتا ہے، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ۔ اب آپ دیکھیے، پہلا عذاب تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے ماتھے پر لکھا ہوا ہے۔ آج ہم بعض لوگوں کے نزدیک 150 کروڑ انسان ہیں مسلمان، ہر چوتھا انسان مسلمان ہے، کم سے کم 125 کروڑ تو ہے ہی ہے، گویا کہ ہر 5واں انسان مسلمان ہے۔ کتنا بڑا علاقہ ہمارے قدموں تلے ہے۔ جائیے ادھر انڈونیشیا کے دور درازوں سے چلیے، جو جزیرے ہیں ان سے، اور چلے جائیے موریتانیہ تک، سالڈ علاقہ ہے مسلمانوں کا۔ بیچ میں آپ سوچیں گے ہندوستان بھی تو آ گیا، وہ مسلمانوں کا نہیں۔ 20 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر۔ آج بھی دنیا میں سب سے بڑی آبادی کسی ملک میں جو ہے وہ ہندوستان میں ہے مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت دی ہے، ہر طرح کی معدنیات ہمارے پاس، ہر طرح کی نباتات، سب سے بڑھ کر آج کی دنیا کی قیمتی ترین شے تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ یا ذخیرے مسلمانوں کے قدموں تلے۔ اس سب کے باوجود کیا مسلمانوں کی عزت ہے کوئی دنیا میں؟ کوئی حیثیت ہے؟ بین الاقوامی مسائل میں کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے؟ کسٹمی پرسد کے بھیا کی اس کی تم ہو کون؟ تمہیں کون پوچھے گا؟
ہم تو G7 بیٹھیں گے، G8 آ جائیں گے، G13 آ جائیں گے، G15 ہوں گے، اور کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں، نہ G15 میں، نہ 3 میں، نہ 13 میں، کہیں نہیں۔ اور اب جو توسیع کرنے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کونسل کے اندر نئی سیٹ کس کو ملے گی؟ سعودی عرب نے حال ہی میں کہا یہ مسلمانوں کا حصہ ہے۔ کیسے حصہ ہے مسلمانوں کا؟ تمہاری عزت، تمہارا دھیلے کی عزت ہے دنیا میں کہیں؟ تم تو اپنے معاملات نہیں سنبھال سکتے، تم نے دنیا کا معاملہ کیا درست کرنا ہے؟ تم تو ہمارے ہاتھ بکے ہوئے ہو، پاکستان ہماری جیب میں پڑا ہوا ہے، سعودی عرب جو ہے وہ تو نامعلوم کب سے ہماری جیب میں ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہو کون؟ وہ ملے گی سیٹ اگر تو بھارت کو ملے گی، پاکستان کو ملنے کا کوئی سوال نہیں۔ تو یہ عزت کیوں آ گئی؟ کیوں نہ رہی ہماری؟ یہ ذلت کیوں آ گئی؟ فرمایا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، بے عزتی۔ ایک تو سزا یہ ہے جو آج ہم پر ہے۔ آج دیکھیے دنیا میں جہاں خون بہتا ہے مسلمان کا، 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے۔ کتنے سال ہو چکے؟ 30 سال کے قریب ہونے کو آئے کہ کشمیر میں خون بہ رہا ہے۔ روزانہ آپ کے اخبار میں لکھا ہوتا ہے آج 8 اور شہید ہو گئے، آج 15 اور شہید ہو گئے، آج 10 اور شہید ہو گئے۔ یہ ٹی وی پر بھی آپ دیکھتے، مناظر بھی دیکھتے۔ اب پھر خون اگر گرا ہے بوسنیا میں تو مسلمان کا، کوسوو میں تو مسلمان کا، چچنیا میں تو مسلمان کا، صومالیہ میں گرا تو مسلمان کا، فلپائنز میں گر رہا ہے تو مسلمانوں کا، اب تھائی لینڈ میں بھی شروع ہو گیا تو مسلمانوں کا۔ جہاں دیکھو وہ جو کبھی کہا تھا کسی نے، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، پانی کی طرح یہ سستا ہو گیا مسلمان کا لہو۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، اور کم ہمتی کا عالم یہ ہے، بزدلی کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر کھڑے ہو کر کہہ نہیں سکتے کہ انف از انف، تم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اب ہمارے میدان میں ہم مقابلہ کریں گے۔ اس طرح بکریوں کی طرح، بھیڑوں کی طرح مارے نہیں کھائیں گے۔ ہے کسی ملک میں یہ طاقت ہے یہ کہہ دے؟ ہاں بیچارے کچھ جانے وہ اپنی جان دے کر اپنا سوسائڈ بمبنگ سے اپنے آپ کو اڑا کے 8-10 کو اور اڑا لیتے، بس اور کیا۔ لیکن وہاں تو بمبارڈمنٹس ہوتی تھی۔ اسرائیل میں جو کچھ ہوا ہے، فلسطین میں بلڈوزر آ رہے ہیں، محلے کے محلے سب گھر جو ہیں وہ مسمار۔ ایک امریکہ کی عورت آئی ہوئی تھی صحافیہ، وہ کہیں بیٹھ گئی بلڈوزر کے سامنے کہ نہیں گرانے دوں گی میں یہ مکان، اور اس کو بھی کچل کے رکھ دیا۔ یہ حال تو دنیا میں تو جو ایک بے عزتی والا عذاب ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، بے عزتی۔ اب یوم القیامہ جو ہے مستحق تو ہم اسی کے ہو چکے ہیں کہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، لیکن اللہ کی رحمت اس سے امید ہے، بخش دے ہمیں۔ اللہ کی رحمت جو ہے ہمیں اپنے سائے میں لے لے تو بات دوسری ہے، ورنہ مستحق تو ہم اس کے ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ تم مسلمان کہلاتے ہو، اور ذرا سنیے، تم نے پاکستان بنایا اسلام کے نام پر، کہاں ہے وہ اسلام؟ میرا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، تم کاٹتے ہو۔ میرا حکم ہے کہ زانی اور زانیہ اگر غیر شادی شدہ 100 کوڑے برسر عام مارو، چاہے وہ عورت ہو، برسر عام کوڑے لگائے جائیں، تم کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اعلان جنگ ہے میری طرف سے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، الٹیمیٹم ہے۔ تم چھوڑتے ہو سود کو؟ تمہاری تو ساری معیشت جو ہے اس کا تانا بانا سود اور جوئے پر ہے۔ جوئے کا حد تو یہ ہو گیا بسکٹ بیچنا ہو تو اس کے لیے بھی لاٹری چل رہی ہے، بسکٹ کے ڈبے میں فلاں چیز نکل آئے گی تو قرعہ اندازی ہوگی، آپ کو ایک کار بھی مل سکتی ہے بسکٹ کے ایک ڈبے کے ذریعے سے۔ لوگ لگے ہوئے، یہ گھی کا ڈبہ اگر لوگے ہمارا تو اس میں سے کوئی سونے کا ٹکڑا بھی نکل کے آ سکتا ہے۔ سود اور جوا یہ ہمارے تانا بانا ہے، ہماری پوری معیشت۔
یہ جب ہوگا تو آخرت کا عذاب تو ہم مستحق تو ہو چکے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ بخش دے، یہ بات دوسری ہے۔ اب ذرا آئیے عملی مسئلے کی طرف، کیا کریں گے؟ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، جس کا مالی نظام سود اور جوئے پر ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے، کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کس طرف جاؤں؟ کسے دیکھوں؟ کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی، دل بہت گھبرائے ہے، کہاں جاؤں؟ دنیا میں ایک انچ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے جہاں اے اللہ تیرا دین قائم ہو جائے، تو کہاں جائیں؟ اور اگر تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ اسلام کے احکام نافذ ہو گئے تھے افغانستان میں، تو انہوں نے بھی تو آنے کی اجازت تو نہیں دی کہ آ جائیں باہر لوگ اور یہاں پر آباد ہو جائیں، زمین نہیں خرید سکتے۔ ہماری قوم کہے گی کہ ہماری زمینیں بیچ رہے ہیں، لہذا طالبان بھی اس کی ہمت نہیں کر سکے کہ وہ قوم کے جذبات کے خلاف باہر سے آنے والے مسلمانوں کو آباد کریں۔ مہاجرین تو وہ تھے، مدینے کے مہاجرین، مکے سے جو آئے تھے، مدینے والوں نے انصار میں اپنے گھر تقسیم کر دیے، لو بھائی یہ میرا گھر ہے، اس کے اندر بیچ میں دیوار میں کھڑی کر دیتا ہوں، یہ میرا حصہ، یہ تمہارا حصہ۔ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے، آؤ بھائی آؤ، تم میرے بھائی ہو، حضور نے بنایا ہے، دیکھو یہ دکان میری ہے، دیوار کھینچ دیتا ہوں، آدھی دکان میری آدھی تمہاری۔ یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر صحابی بھائی کو اپنے گھر لے گئے، پردہ ابھی تک تھا ہی نہیں، نہ آکام پردے کے آئے تھے، گھر میں لے گئے، 2 بیویاں تھیں، دیکھو بھائی یہ ان میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، تم شادی کر لو۔ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی قرار دیا ہے کہ میرے گھر میں تو 2 بیویاں ہوں اور اس کے گھر میں کوئی بیوی نہ ہو، اس کا گھر آباد نہ ہو۔ تو وہ معاملہ تو اور تھا، اب کہاں جائیں؟ سعودی عرب تو گھسنے کا نام نہیں لینے دیتا، عمرے کا ویزا ہے تو چلے جاؤ، دباؤ جاؤ، نکل جاؤ، ورنہ پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی، شرطے آپ کو پکڑیں گے، جیل میں ٹھوس دیں گے، بس عمرہ کرو اور جاؤ۔ یہاں آباد ہونے کا کوئی سوال نہیں، قتل کوئی سوال نہیں، لہذا کیا کریں اب؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیے ہماری بندگی جزوی ہے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے ہم رکھ رہے ہیں، مسجدیں عالی شان بنائی ہیں، مدرسے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں، واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے، قانون تو اللہ کا نہیں ہے، کتاب و سنت کے احکام تو نافذ نہیں ہے۔ ہاں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، وہ تو چند ایک مسجدیں ہیں جنہیں وہ تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے جنہیں مسجد بنایا گیا، ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، آباد ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی روکتا ہے انہیں؟ ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے۔ نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھیے، امریکہ کو کوئی اعتراض ہی نہیں۔ You have come here, you have purchased synagogues and churches and you have turned them into mosques. ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تم نے چرچ خریدے، تم نے سینیگوگز خرید لیے جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، اور انہیں مسجد بنا لیا، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، we never objected۔ لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے، نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی۔ تم چاہو کہ تم اسلام کا معاشی نظام قائم کرو، کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ تم چاہو کہ اسلام کی معاشرتی اقدار کو تم قائم کرو، کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ، پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے، اسلامی نظام کہیں نہیں آنے دیں گے۔ ہاں نمازیں پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، روزے رکھو، تم روزے 30 کی بجائے 100 رکھو، ہمارا کیا لیتے ہو؟ تمہاری کمزوری ہو جائے گی، ہم تو تمہیں لیبر اسی وقت دیں گے جب پورے 8 گھنٹے کام کرو گے ڈٹ کر، اس میں کوئی رعایت نہیں کریں گے تمہارے ساتھ۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں، کوئی راستہ ہے؟ دیکھیے کنویں میں، اب آج کل تو وہ کنویں اس طرح کے ہیں نہیں، دیہات میں تو ہے، کنویں میں کتا گر گیا، بلی گر گئی، مردار ہے کنویں کے اندر، کنویں کا پانی حرام ہو گیا، نجس ہو گیا، لیکن آخر کو راستہ تو ہے نا بھائی، اتنا پہلے تو اس کتے کو یا اس بلی کی لاش کو نکال کے باہر پھینکو،
اور پھر اتنے ڈول اور نکال کر باہر پھینک دو، پھر وہ پانی صاف ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ کفارہ۔ اسی طرح رمضان کا روزہ تھا، آپ سے صبر نہیں کیا گیا، اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے دوپہر کے وقت، روزہ ٹوٹ گیا، اب کیا ہے؟ اس کے گناہ کی کوئی بدل بھی ہے؟ ہاں ہے۔ 60 روزے رکھو اب متواتر پے بپے، 60 روزے، تب کفارہ ہوگا اس گناہ کا۔ تم نے فرض روزہ توڑ دیا، ہاں اگر نفلی روزہ تھا تو توڑ دیا تو صرف اس کی قضا دینی ہوگی بس۔ فرض روزہ اسے توڑ دیا ہے تو اس کے لیے تو 2 مہینے کے 60 روزے پے بپے رکھنے پڑیں۔ تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں ہم کافر ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں؟ نظام کفر کا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ قرآن کی، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے۔ اور کافر کسے کہتے ہیں؟ اقبال نے کہا نا، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ مسئلہ طے کرا دے، وہ یہ کرا دے، وہ کرا دے، وہ معاملہ ہمارا، وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے، سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے، سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے، اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں۔ قرآن کا فتویٰ تو یہ کہ تم کافر ہو۔ ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو، اجتماعی طور پر قومی سطح پر تم کافر ہو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ 7واں رکوع ہے سورہ مائدہ کا، اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہی تو فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو باغی ہیں، وہی تو غدار ہیں اللہ کے، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اب ان 3 آیتوں کے روح سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت تو وہ ہے جو نماز روزے کی بھی پابند نہیں ہے۔ ان چیزوں کا چرچا شہروں میں زیادہ، دیہات میں بہت کم رہ گیا، بہت کم۔ اور ہماری 70% آبادی دیہات کے اندر ہے۔ اچھا جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں، خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ، وہ بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، وہ حسابات بھی غلط دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ یا حلف اٹھاتے ہیں کہ یہ حساب ہم حلفیہ میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے، جبکہ حساب غلط ہے۔ سودی کاروبار کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود کا قرضہ لیا ہے، سودی قرضہ لیا بینک سے، اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے بہت بڑی قرضہ لیا ہے بینک سے، تو ان کی عبادت کیا ہوئی؟ وہ اس آیت کے ذیل میں آ گئے کہ نہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے پوری 5 وقتہ مسجد میں، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور بھی اللہ توفیق دیتا ہے ایام 20 کے روزے رکھ لیتا ہے، یا ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہے، سوموار کے اور جمعرات کے وغیرہ، زکوٰۃ دیتا ہے، کاروبار بھی سارے حلال کر رہا ہے، حرام نہیں کر رہا، سود میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہے، نہ پیسہ سود پہ اوپر بینک میں رکھ کر سود کھایا، نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا، نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا، نہ کوئی اپنے بلڈنگ اونچی بنائی۔ پردہ بھی اس نے اپنے گھر میں بالکل شرعی نافذ کر دیا، وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت، لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کے فتوے کے مطابق کافر قوم ہے، جو اللہ کے فتوے کے مطابق مشرک قوم ہے، جو اللہ کے فیصلے کے مطابق فاسق و فاجر قوم ہے۔ قوم کے فرد تو ہم اسی کے ہیں،
چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹا جا رہا، ڈاکوؤں کو وہ سزا تو نہیں جا رہی سورہ مائدہ میں جو آئی ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کاٹ دیے جائیں، یا یہ کہ انہیں ملک سے باہر دفع کر دیا جائے، قتلوا تقتیلا، ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ڈاکوؤں کو کوئی سزا ملتی ہے ایسے؟ اول تو پکڑنے کا کیا سوال، پکڑ گئے تو رشوتیں دے کر چھوٹ جائیں گے، یہاں تو عدل بھی جو ہے خریدا جا سکتا ہے بڑے آرام سے، اور نہیں تو 4-6 مہینے جیل میں رہ لیں گے۔ وہاں بھی ان کا بڑا راج ہوتا ہے، جو ڈاکو ہو ان کی تو ہیبت ہوتی ہے، جیل کے صدری خود ان سے ڈرتے ہیں، ساری چیزیں حرام ان کے پاس وہاں بھی پہنچتی ہیں، جیل کے اندر نکل آئیں گے۔ اللہ خیر صلی اللہ، کہیں شرعی سزا دی گئی کسی ڈاکو کو؟ یہاں کہیں کسی زانی کو؟ اب زانی ہے فرض کیجئے، واقعہ یہ ہے کہ کسی کا بھی جرم زنا ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے کہ 4 گواہ موجود ہوں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ یہ جتنے رجم ہوئے حضور کے زمانے میں، وہ ان لوگوں نے خود آ کر کہا ہے اللہ کے رسول ہم سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے، ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں سنسار کر دیجئے۔ حضرت معاذ اسلمی نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا، غامدیہ خاتون نے اسی طرح اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن جرم ثابت کیسے کیا جائے کسی پر؟ وہ تو اقرار کر رہے ہیں تو ان کو سزا ہو گئے، رجم ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہو گئی ہے، اس کا تو ثابت ہو گیا نا کہ زنا کیا اس نے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کا حمل جو ہے وہ تو سامنے آ گیا، کیا اس کو کہیں سنسار کیا گیا؟ یا فرض کیجئے بیوہ ہے، اب حمل ہو گیا اسے، کون سا حمل ہوا ہے، حلال کا یا حرام کا؟ اسے کچھ سزا دیتے ہو تم؟ ابھی تو یہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں، حدود کا قوانین جو بنائے گئے تھے وہ بڑی جلدی میں بنائے گئے تھے، کچھ خلا اس میں رہ گئے ہیں، لیکن اصل میں جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی سزائیں وحشیانہ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کلمہ کفر ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس، کیا کریں؟ میری بات کو توجہ سے سنیے، اس نظام باطل کو ذہناً تسلیم مت کرو، اس نظام باطل کی خدمت مت کرو، ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ، ڈونٹ سرو اٹ، ڈونٹ سپورٹ اٹ۔ اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے دولت مند بننے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو، اپنی ضروریات کو کم کرو، اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو، اپنا وقت جسے تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ اوقات، وقت فارغ کرو تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جد و جہد میں، ایک ایسی جد و جہد، ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے اور اس کی جگہ نظام حق، دین حق نافذ کرنا ہے۔ یہ جد و جہد اگر کرو گے، تن من دھن لگاؤ گے، تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے، جس کا نظام کافرانہ تھا۔ تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت تم زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں اگر یہ کرو، اے اللہ میں نے اس نظام کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کی، میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کی، اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جد و جہد کی، اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے کوشش کی، اور تیرا نظام لانے کی جد و جہد کی۔ لا نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کریں، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، وہ آئے گا تو اسی وقت جب تیری مرضی ہوگی، تیرا منشا ہوگا، لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی۔ اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا، اللہ کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر یہ نہیں کہہ سکتے، آپ تو اپنے باطل نظام میں رہ رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور آپ پھیلنے پھلنے پھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور زیادہ عیش مل جائے، اور زیادہ آسائشیں مل جائے، بڑا مکان بنا لوں، اور بڑا محل بنا لوں، اور بڑی حویلی بنا لوں، اور کاروبار پھیلا لوں، 1 مل تھا 2 بن جائیں، 2 کے 3 ہو جائیں۔
اگر اس چکر میں آپ رہے اس نظام باطل کے تحت تو آپ اسی کے ایبیٹر ہیں، آپ اسی کے مؤید ہیں، آپ اس کے سپورٹر ہیں، اور آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا یہ نظام مجرم ہے۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے سمجھی ہے قرآن مجید کے مطالعے سے، حدیث نبوی کے مطالعے سے، سیرت نبوی کے مطالعے سے، کہ اگر ایک شخص باطل نظام کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہے، مجبور کیوں ہے؟ مجبور اس لیے کہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ اب چلے جاتے وہاں، ہم ہجرت کرتے، لیکن ہے ہی کوئی جگہ نہیں جہاں اسلام کا نظام قائم ہے، تو کہاں جائیں؟ پھر وہی شعر سنا رہا ہوں، کس طرح جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے، کیا کریں؟ رہنا تو یہی ہے، لیکن رہو یہاں، لیکن یہاں رہو ریوولٹ کرتے ہوئے، بغاوت کر کے اس نظام کے خلاف، لیو انڈر اٹ انڈر پروٹیسٹ، خوش دلی کے ساتھ نہ رہو، مجبوراً رہو، جیسے کہ جیل میں رہا جاتا ہے، کوئی خوش دلی کے ساتھ جیل میں نہیں رہتا، لیکن رہو۔ اور حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا تو مومن کے حق میں جیل خانہ ہے اور باغ ہے کافروں کے لیے، جیل خانے میں جیسے رہتے ایسے رہو تو تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ جہاد، جد و جہد جو فرض عین ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا آدمی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولكن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اچھا اب اگر پوچھے جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں مومن مانا جائے، بتائیے اس کا کیا تقاضا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے؟ فرما دیا گیا اگلی آیت کیا ہے، 15 آیت، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا ایمان ہو گیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی۔ اولئک ھم الصادقون، صرف ایسے لوگ سچے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ جہاد کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں، جہاد کے بغیر نجات نہیں ہے۔ آپ نظام باطل کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اس کے خلاف جہاد کیجئے، جد و جہد کیجئے۔ جہاد کے معنی جد و جہد، اس نظام کو بدلنے کی، اسے جڑ سے اکھیڑنے کی۔ چنانچہ سورہ صف میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ایمان کے دعوے دارو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ نوٹ کیجئے سوال کیا ہے، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تجارت کرنی ہوگی۔ اب وہ تجارت کیا ہے وہ بھی خود ہی فرما دی، تؤمنون باللہ ورسولہ، وہی بات جو سورہ حجرات کی آیت میں ہے، ایمان پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جہاد لازم ہے، یہ جد و جہد لازم ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، یہ جہنم سے چھٹکارا پانے کی لازمی شرط ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو ایمان نہیں ہے تمہارے اندر، اور جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید یہ ایک بس تمہارا خیال ہے، تلک امانیہم، یہ تمہارے من گھڑت خیالات ہیں، یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اب اگلی بات سنیے، یہ جد و جہد بغیر جماعت کے ممکن نہیں ہے۔ کیا اکیلا آدمی نظام کو بدل سکتا ہے؟ ہمارے